إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، احباب جماعت، بزرگان دین و ملت اور پردہ نشین ماں و بہنوں، آج کا ہمارا یہ درس انتہائی اہم درس ہے، جس کا عنوان ہے ایمان پر نیکی اور گناہ کا اثر۔ العقیدۃ الواسطیہ جو شیخ الاسلام کی بہت ہی عقیدے و منہج پر بہترین تالیف ہے، اسی کتاب سے انشاءاللہ اس اہم مسئلے کو ہم آج پڑھیں گے۔ چنانچہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ العقیدۃ الواسطیہ کے اندر فرماتے ہیں: ومن اصول الفرقۃ الناجیہ ان الدین والایمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية۔ دین اور ایمان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں پورے عقیدے کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ دین و ایمان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، اس پورے عقیدے کا چند لفظوں میں خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے ایمان کی تعریف کی کہ ایمان کسے کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں الایمان قول و عمل، ایمان قول اور عمل کا نام ہے۔ یہی لفظ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے شروع میں ہی بدء الوحی کے بعد جو پہلی کتاب ہے کتاب الایمان، تو کتاب الایمان کے شروع میں ہی امام بخاری رحمہ اللہ نے ایمان کی یہی تعریف کی ہے: الایمان قول و عمل ویزید وینقص، کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے اور اس میں کمی و زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے 1000 سے زائد اساتذہ، بلکہ بالتحدید بعض روایتوں میں 1080 کی بات آئی ہے، 1080 اساتذہ اکرام سے، وہ بھی مختلف شہروں کے، کسی ایک شہر کے نہیں۔ اس زمانے میں جہاں جہاں علماء اکرام پائے جاتے تھے، ان علاقوں کی طرف امام بخاری رحمہ اللہ نے سفر کیا اور ان سے دین کا علم حاصل کیا، خصوصاً حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 1080 اساتذہ اکرام سے علم حاصل کیا ہے، اور ان میں سے تمام لوگوں کا متفقہ طور پر یہ عقیدہ تھا: الایمان قول و عمل ویزید وینقص، کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے اور اس میں کمی و زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ یہ عقیدہ انتہائی اہم عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے اندر ہر لفظ کے اندر اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی جہاں ترجمانی ہے،
وہیں اہل بدعت کے باطل عقائد پر رد بھی موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمان کہتے کسے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین پر ایمان نہ لائے تو وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین کی جنت اسے نہیں مل سکتی۔ قبر کے اندر پہلا سوال اللہ رب العالمین کے متعلق ہی ہوگا، من ربک، تمہارا رب کون تھا؟ ایمان کہتے ہیں قول اور عمل کو، اور قول سے مراد کیا ہے؟ قول القلب واللسان۔ قول سے مراد ہے دل کے اور زبان کے قول کا نام ایمان ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دل کا بھی کوئی قول ہوتا ہے؟ زبان سے کلام کرنا اور زبان کا قول ہونا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک انسان کلمہ شہادت کا اقرار کرے گا تب وہ اسلام کے اندر داخل ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ جب تک اقرار نہ کرے تب تک اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قول اللسان بالکل واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے۔ رہی بات قول القلب کی، دل کے قول اور دل کے کلام کی، تو حقیقت میں دل کا بھی قول ہوتا ہے۔ جو بھی عقیدے کے مسائل ہیں ان تمام کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا جس کا تذکرہ ہوا گزشتہ ہفتے، ان تمام مسائل کا تعلق کس سے ہے؟ دل کے ساتھ ہے۔ تو یہ قول القلب ہے، یہ دل کا کلام ہے۔ جب تک دل کی طرف سے گواہی نہ دی جائے، کہتے ہیں نا کہ صرف اس نے زبان سے گواہی دی ہے، دل سے گواہی نہیں دی ہے، تو دل سے بھی گواہی دینا ضروری ہے، اسی کو قول القلب کہتے ہیں۔ تو قول و عمل، قول سے مراد دل کا قول اور زبان کا قول، دل سے بھی گواہی دے، زبان سے بھی گواہی دے۔ جب دونوں چیزوں سے گواہی ہوگی تو اس ایمان کا اعتبار ہے۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک چیز سے گواہی نہ ہو، مثال کے طور پر زبان سے گواہی دی، دل سے گواہی نہیں دے رہا ہے، اسے مومن کہا جا سکتا ہے؟ اسے کیا کہا جائے گا؟ منافق کہا جائے گا۔ منافقین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا بیان کیا ہے؟ کہ وہ صرف زبان سے کہتے ہیں اور دل ان کا ساتھ نہیں دیتا، ان کا دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، زبان سے کچھ الگ کہتے ہیں، تو اسی کو نفاق کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ منافق شمار کیے گئے۔ تو جہاں زبان سے اقرار ضروری ہے وہی دل سے بھی اقرار ضروری ہے۔ تو عقیدے کے جو مسائل ہیں ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تو ایمان کے اندر پہلی چیز یہ ہے اقرار ہونی چاہیے، زبان سے بھی دل سے بھی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ قول و عمل کہا، دوسری چیز ہے عمل۔ ایمان کے اندر عمل یہ رکن ہے ایمان کا، جس طرح قول رکن ہے، دل سے گواہی دے اور زبان سے گواہی دے، اسی طرح عمل کے ذریعے اس کی تصدیق کرے۔ جس چیز کی گواہی دی ہے، گواہی دی کہ میں ایک رب کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو اپنا سچا رسول تسلیم کرتا ہوں، یوم آخرت پر میرا ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے، گواہی تو دی، لیکن عملی طور پر اگر اس کی مخالفت کرے تو گویا کہ وہ اپنے اس اقرار میں سچا نہیں ہے۔ تو دوسرا رکن ہے عمل۔ عمل سے مراد کیا ہے؟ خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمل سے مراد عمل القلب واللسان والجوارح، عمل القلب واللسان والجوارح، دل کا عمل، زبان کا عمل اور اعضاء و جوارح کا عمل۔ تو عمل تین چیزوں کے مجموعے کو کہتے ہیں۔
بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے محبت کرنا، اللہ کے رسول سے، صحابہ اکرام سے، مؤمنوں سے محبت کرنا، یہ کیا ہے؟ نیکی کا کام ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے تو انتہائی عظیم عبادت ہے. اللہ پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا انتہائی عظیم عبادت ہے. صبر کرنا انتہائی عظیم عبادت ہے. تو یہ جو عمل ہے یہ کس کا عمل ہے؟ یہ دل کا عمل ہے. اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے نفرت کرنا، صحابہ اکرام کو گالی دینے والوں سے نفرت کرنا، یہ دل کا عمل ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ انتہائی عظیم عبادت ہے. اور اگر کسی کے یہاں عبادت پائی جائے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو عرش کے سایہ تلے جگہ دیں گے، ان میں سے ایک بندہ کیا ہوگا؟ یہ بھی ہوگا جو کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے. تو محبت کرنا کیا ہے؟ عمل ہے. تو یہ کس کا عمل ہے؟ دل کا عمل ہے. تو دل کے بہت سارے اعمال ہیں. اسی طرح بعض اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے. کسی سے آپ نے ملاقات کی، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ زبان کا عمل ہے. قرآن کی تلاوت کرنا زبان کا عمل ہے. کسی کو دین کی تعلیم دینا زبان کا عمل ہے. تو انسان زبان سے بھی بہت سارے نیک اعمال کرتا ہے اور بہت سارے برے اعمال بھی کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اکثر لوگ اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے. پتا چلا کہ زبان بھی عمل کرتا ہے، نیک بھی برا بھی، دونوں طرح کا عمل زبان سے صادر ہوتا ہے. اور تیسری چیز ہے اعضاء و جوارح سے عمل کرنا. جیسے ابھی ہم نے نماز پڑھی تو نماز کے اندر بعض اذکار کو ہم نے زبان سے تلاوت کی، پڑھا، وہ جز جس کو زبان سے ہم نے ادا کیا اس کا تعلق عمل اللسان سے ہوا، زبان کے عمل سے. اور رفع یدین کرنا، رکوع کرنا، تشہد کرنا، سجدہ کرنا، یہ جسم کے دوسرے اعضاء کا عمل ہے. جسم کے دوسرے اعضاء کا عمل ہے. ہم نے رفع یدین کیا تو یہ ہاتھ کا عمل ہوا، رکوع میں گئے یہ جسم کا عمل ہوا پورے. تو یہ کہتے ہیں اعضاء و جوارح کا عمل. تو تینوں چیزوں کا عمل ہوتا ہے. تو ایمان اختصار کے ساتھ کسے کہتے ہیں؟ دل سے تصدیق ہو، زبان سے اسی کے مطابق اقرار ہو، اور اعضاء و جوارح سے عمل بھی اسی کے مطابق ہو تو اسے ایمان کہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا وہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ دل سے تصدیق ہو اور اسی تصدیق کا زبان سے اقرار ہو، اور اعضاء و جوارح سے اس کی تصدیق ہو رہی ہو، اس کی تکذیب نہیں ہو رہی ہو، تو اسے ایمان کہتے ہیں، اسے ہی دین کہتے ہیں. آگے فرماتے ہیں، انتہائی اہم قید لگاتے ہیں، یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ. یہ ایمان اطاعت و بندگی سے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں بڑھوتری ہوتی ہے. وینقص بالمعصیہ، اور جب بندہ گناہ کا کام کرتا ہے تو اس ایمان کے اندر کمی ہوتی ہے، یہ ایمان گھٹ جاتا ہے. تو اس میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے. یہ انتہائی اہم قید ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اس کے برخلاف 2 انتہائی گمراہ فرقے اس امت میں پیدا ہوئے جو 2 الگ الگ انتہا پر موجود ہیں، افراط و تفریط کے شکار ہیں ایمان کے مسئلے میں. اور سب سے پہلا فتنہ جو اس امت میں ظاہر ہوا وہ یہی فتنہ تھا. صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ فتنہ ظاہر ہوا خوارج کی شکل میں. چنانچہ انہوں نے ایمان کے مسئلے میں اتنا غلو کیا اور عمل کو اتنی اہمیت دی کہ اگر کوئی بندہ عمل کے باب میں کوتاہی کرتا ہے اور کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ کمی اور زیادتی کا سوال پیدا ہوتا ہی نہیں. اس لیے ہم نے کہا یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ. یہ انتہائی اہم قید ہے.
یہی درس کا آج کا موضوع ہے کہ ایمان پر نیکی اور گناہ کا کیا اثر پڑتا ہے۔ آپ نے اسلام قبول کیا، کلمہ شہادت کی اقرار کی، دل سے تصدیق بھی ہے، اب جب عملی دنیا میں آپ داخل ہوں گے تو روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ آج ہی فجر سے لے کر اب تک اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ بہت ساری گناہیں ہم سے سرزد ہوئی، اللہ رب العالمین نے ان پر پردہ ڈال کے رکھا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ بہت ساری نیکیاں بھی ہم نے کی ہے، تو کیا ان نیکیوں اور گناہوں کا ہمارے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا یا پڑتا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان نیکی اور گناہ کا اثر ایمان پر پڑتا ہے، جبکہ باطل فرقوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان نیکیوں اور گناہوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اب اگر کوئی بندہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے تو یہ ایمان کے منافی ہے، جیسے ہی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا کیا ہوگا؟ اس کا ایمان ہی سرے سے ختم ہو جائے گا اور وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، اب وہ مسلمان باقی ہی نہیں رہے گا۔ یہ ایک انتہا ہے۔ دوسری ایک انتہا ہے گمراہی کی، جو کہتے ہیں کہ آپ نے اگر اقرار کر لیا زبان سے کلمے کا، اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اب چاہے آپ زنا کریں، چوری کریں، غیبت کریں، ڈکیتی کریں، شراب پیے، جوا کھیلے، ایمان پر کچھ بھی اثر نہیں پڑتا، جنت آپ کے لیے گارنٹی ہے، پکی ہے۔ یہ ایک دوسری انتہا ہے۔ ایک انتہا یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، اسلام سے ہی خارج، اب وہ مسلمان ہی باقی نہیں رہا۔ اور دوسری انتہا یہ ہے کہ کلمے کا اقرار کرنے کے بعد کوئی فرق نہیں پڑتا، کہتے ہیں لا يضر مع الایمان ذنب کما لا ينفع مع الکفر طاعہ۔ یہ مرجیہ نامی ایک گمراہ فرقے کا عقیدہ ہے، کہتے ہیں جیسے کوئی شخص کفر کی حالت میں نیکی کرتا پھرے، ایک کافر ہے، اسلام قبول نہیں کیا ہے، ان لوگوں کی بہت زیادہ کیا کرتا ہے؟ خدمت کرتا ہے، بے کسوں اور غریبوں کی بہت مدد کرتا ہے، تو کیا اگر اسلام قبول نہ کرے تو ان نیک اعمال کا اسے کچھ فائدہ ملے گا؟ کہتے ہیں جس طرح ایک کافر کو نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ملتا نا، اسی طرح ایک مومن کو گناہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ایمان لے آیا، اس کے بعد چاہے جتنا بھی گناہ کرے، چوری کرے، ڈکیتی کرے، زنا کرے، شراب پیے، جوا کھیلے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ایک انتہا یہ ہے، اور دوسری انتہا اسی عمل کی بنا پر دوسرا گمراہ فرقہ خوارج کا ہے اور معتزلہ کا، جو کیا کہتے ہیں کہ یہ ایمان سے خارج ہو چکا، اب یہ مسلمان نہیں رہا۔ اس امت کے اندر ہم نے جیسے کہا کہ خوارج کی شکل میں سب سے پہلا گمراہ فرقہ ظاہر ہوا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ ان کا نظریہ ہے کہ اگر کسی نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا، اب وہ بندہ مسلمان نہیں رہا، کافر ہو چکا، اور جب کافر ہو چکا ہے تو اس کا خون حلال ہو چکا ہے، وہ مرتد ہے، اس کا خون کیا ہو چکا ہے؟ حلال ہو چکا، اب وہ مسلمان نہیں رہا۔ لہذا ان کے عقیدے کے مطابق صحابہ اکرام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورے نہیں اترے، اور ان صحابہ اکرام پر بھی انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ اکرام معصوم نہیں تھے، گناہ کا ارتکاب ہو سکتا تھا۔ ہم نے کہا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ہو سکتا ہے تو کیا بھی ہے۔ جیسے ہم معصوم نہیں ہیں، آپ معصوم نہیں ہیں، لیکن آپ نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا نہیں، اگر آپ کو جھوٹا الزام لگایا جائے آپ راضی ہو جائیں گے؟ نہیں راضی ہوں گے۔ اگر کوئی ارتکاب کرے تو کہا جا سکتا ہے۔ تو صحابہ اکرام معصوم نہیں تھے، گناہ کا ارتکاب ان سے ممکن تھا، کیا حقیقت میں کیا یا نہیں کیا تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے۔ اب یہ خوارج ایسی ایسی چیزوں کو گناہ تصور کرتے ہیں جو حقیقت میں گناہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک تو انہیں گناہ کے زمرے میں لاتے ہیں یہ خوارج کہ یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، اور گناہ کے زمرے میں لانے کے بعد پھر اس سے اسلام چھین لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام سے باہر جا چکا ہے، اب یہ مسلمان نہیں رہا۔ جب مسلمان نہیں رہا، مرتد ہو چکا ہے، تو اس کا خون حلال ہو چکا ہے۔ اب اس کے خلاف تلوار اٹھانا انتہائی عظیم عبادت ہے،
اسی بنا پر انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام کے خلاف تلوار اٹھائی، اور صحابہ اکرام کو قتل کرنا یہ اللہ رب العالمین کی عبادت تصور کر رہے تھے۔ یہ فتنہ اس زمانے سے آج تک موجود ہے، اور آج کی تاریخ میں بھی اگر کہا جائے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے تو یہی خوارج کی فکر کا فتنہ ہے، جو اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو جو کلمے کا اقرار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، یہ خوارج اور ان کی فکر کے اندر ملوث حضرات کیا سمجھتے ہیں ان کو کہ یہ فلاں گناہ کی بنا پر، فلاں گناہ کی بنا پر، فلاں گناہ کی بنا پر اب مسلمان نہیں رہے، اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، اور جب خارج ہو چکے ہیں تو ان کا خون حلال ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ مسجد کے امام اور مؤذن تک کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے امام کو بھی مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ بہت سارے جاتے ہیں حج کرنے، عمرہ کرنے، اور مسجد کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں، جیسے ہی اذان ہوئی فوراً بھاگا اپنے ہوٹل، نماز نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس فکر کے لوگ حقیقت میں دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور ان کی تعداد معمولی نہیں ہے، بے شمار ہے۔ امت کے جو کبار علماء ہیں، پوری امت جن کے علم کی گواہی دیتی ہے، ان کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے کہ یہ سب کے سب کافر ہیں۔ استاد محترم شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ ایک درس میں بیان کر رہے تھے کہ ایسی فکر والے بہت سارے نوجوان، ان کو جیل کے اندر بند کیا گیا ہے، کیونکہ یہ اگر موقع ملے تو فوراً قتل و غارت گری پر اتر آئیں گے، اس لیے کہ دوسرے کو یہ مسلمان ہی نہیں سمجھتے اور ان کا خون حلال سمجھتے ہیں۔ ان کو علماء اکرام کی ٹیم آ کر سمجھاتی ہے اور صحیح دین کی تعلیم دیتی ہے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ہدایت پاتے ہیں اور پھر نارمل زندگی گزارتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بہت سارے نوجوانوں کے پاس گیا اور ان کے ساتھ بات چیت کی، تو انہوں نے نام لے کر شیخ صالح الفوزان ہے، شیخ عبدالسلام السحیمی ہے، شیخ سلیمان الرحیلی کو ان کے سامنے کہہ رہے ہیں آپ بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو مرتد نہیں سمجھتے، اصل میں آپ لوگ اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہوئے، ہم آپ کو اوریجنل اصلی کافر سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس فکر کے لوگ بے شمار آج ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ فکر آئی کہاں سے؟ اس کی شروعات خوارج سے ہوئی ہے، اور یہ خوارج کی فکر آج تک موجود ہے، اور اس فکر کو اخوانیوں نے بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے۔ ان کے جو سب سے بڑے سردار تھے سید قطب، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر حد سے زیادہ اس فکر کو پروموٹ کیا۔ چنانچہ اپنی کتاب کے اندر، جیسے کہ میں نے منہج سلف کا دفاع جو میری کتاب ہے، اس کے اندر حوالے کے ساتھ ان کی کتاب سے میں نے نقل کیا ان کی عبارتوں کو، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جھوٹا الزام لگا رہا ان پر۔ ایک ایک چیز کو حوالے کے ساتھ ان کی کتاب سے نقل کیا میں نے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہاں تک کہ مسجد کے اندر جو اذان دے رہا مؤذن ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، یہ بھی اس کلمے کی حقیقت کو نہیں جانتا، یہ بھی کافر۔ اس لیے وہ مسجد کے اندر جماعت کی نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے تھے، جمعہ کی نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے تھے، جائز ہی نہیں سمجھتے۔ پوری سوسائٹی کافر ہو چکی ہے، مسلمان باقی نہیں ہے، اور اس وجہ سے جمعہ اور جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوتے تھے۔ بر صغیر کی اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ اس فکر کو اگر نوجوانوں کے اندر کسی نے داخل کیا تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہے، بلکہ بہت سارے نوجوان جیلوں میں ہیں، انہوں نے خود اقرار کیا کہ یہ فکر ہم نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے لی ہے۔ زندگی بھر خلافت کی رٹ لگاتے رہے اور یہی زہریلا فکر نوجوانوں کے دماغ میں ڈالتے رہے کہ یہ سب کے سب، آپ نے وہ مشہور کلپ ان کی سنی ہوگی کہ نماز، روزے اور حج، زکوٰۃ جو ہے نا، اور تمہاری دعائیں، بلکہ حرم شریف کے اندر جو دعائیں
لوگ کرتے ہیں، یہ سب تمہارے منہ پر مار دی جائے گی. بہت مشہور کلپ ہے ان کی. کیوں؟ کیونکہ تم نے خلافت کی کوشش نہیں کی ہے. اصل کام کیا ہے؟ زمین پر اللہ رب العالمین کی حکومت قائم کرنا. اور لا الہ الا اللہ کی تفسیر یہ تمام لوگ کیا کرتے ہیں اس فکر رکھنے والے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے ان کے نزدیک لا حاکم الا اللہ. الہ کا معنی حاکم کے کر لیتے ہیں یہ، کہ صرف اللہ کی حکومت چلے گی، اللہ کی بس واحد حاکم ہے. اسی کلمے کے لیے تمام انبیاء کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، اللہ کے رسول کو بھی بھیجا. اللہ کے رسول کا اصل مقصد دنیا کے اندر اللہ کی حکومت قائم کرنا تھا. یہ ان کا نظریہ ہے. حالانکہ قرآن کریم جگہ جگہ پر اس باطل فکر کی تردید کرتا ہے. اور لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں. عبادت اصل مقصد ہے ہماری تخلیق کا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مولانا مودودی نماز، روزے اور حج، زکوٰۃ وغیرہ جو بنیادی ارکان ہیں اسلام کے، ان کو ٹرننگ کورس کہتے تھے کہ اصل جو ہدف ہے اور ٹارگٹ ہے اس کے لیے بس ایک ٹرننگ کورس ہے. یہ اس کی حیثیت بس یہ ہے. اور اصل جس کام کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے اللہ کی حکومت قائم کرنا ہے. یہ خلافت کا نشہ نوجوانوں کے ذہن میں ڈال دینے کے بعد یہ نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں اور مسلمانوں کا ہی خون بہانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. چنانچہ آپ آئے دن دیکھتے ہی ہوں گے کہ فلاں مسجد کے اندر بم بلاسٹ ہوا. مارنے والے کون؟ جو کہتے ہیں کہ ہم ہی صرف مسلمان ہیں. جن کو مارا گیا وہ کون؟ وہ بھی مسلمان. مارنے والے ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. یہ سب کے سب کافر ہو چکے، ان کا خون حلال ہو چکا ہے. مارنے والے سمجھتے ہیں کہ ان کو مار کر ہم نے بہت بڑی نیکی کما لی ہے. تو یہ خوارج کی فکر تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. اگر صحابہ کرام سے یہ راضی نہیں ہو سکتے تو عام لوگوں سے راضی ہو جائیں گے؟ اگر صحابہ کرام سے یہ راضی نہیں ہو سکتے اور ان کی نظر میں صحابہ کرام کا ایمان بھی مشکوک ایمان ٹھہرتا ہے اور ان کا خون حلال ہو جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے لوگوں کا خون تو بہت ان کے لیے سستا ہوگا. تو یہ فکر آج کی تاریخ میں بھی اگر کہا جائے دنیا کے اندر سب سے زیادہ بڑے فتنے کی شکل اختیار کر چکی ہے. تو ایک انتہا یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا جو ارتکاب کرے اور خصوصی طور پر اللہ رب العالمین کے قانون کو زمین پر نافذ نہ کرے، بشری قانون کے مطابق فیصلہ کرے، تو ان کے نزدیک یہ انتہائی بڑا جرم ہے اور اس جرم کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے. اور جو شخص ایسے شخص کو اپنا حاکم تسلیم کر لے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. سعودی عرب کے اندر ایک شخص نے باضابطہ ویڈیو بنائی، اس فکر کا اعلان کیا اور کہا کہ یہ سب کے سب کافر ہو چکے کیونکہ بادشاہ وقت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے قانون کو دنیا میں نافذ نہیں کر رہا ہے، ملک میں نافذ نہیں کر رہا ہے، انسانوں کے تیار کردہ قانون کے مطابق ملک چلا رہا ہے. تو وہ تو کافر ہوئے جو ان کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، اپنا حاکم تسلیم کرتے ہیں، وہ بھی کافر ہو چکے. لہذا ان سب کا خون حلال ہو چکا ہے اور ان کا قتل کرنا انتہائی عظیم عبادت ہے اور اس کی شروعات ہمیں اپنے گھر سے کرنی چاہیے. لہذا سب سے پہلے باضابطہ ریکارڈنگ کی ویڈیو اپنے والدین کا اس نے قتل کیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے والدین کا قتل کیا کہ یہاں سے شروعات ہونی چاہیے. قصاصاً آخر میں اس کو بھی قتل کیا گیا تھا شاید. تو ایسی فکر رکھنے والے جہاں جس معاشرے میں داخل ہو جائے اس معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. خصوصاً آج کے انٹرنیٹ کے دور میں آپ کہہ نہیں سکتے کہ کون کس کو سن رہا ہے اور کس کے اندر کون سے افکار داخل ہو سکتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم نوجوانوں پر نظر رکھیں اور صحیح اسلامی عقیدہ کیا ہے اس بارے میں ان کو کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی کرتے پھریں. تو یہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے. ایک انسان نیکی کا کام کرے تو اس کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے. قرآن میں خود اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب اللہ رب العالمین کی آیتوں کی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے. تو ایمان کے اندر اضافہ ہونا قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. جب اضافہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کمی ہوگی، اگر کمی نہ ہو تو اضافے کا تصور نہیں ہو سکتا. اس لیے ہر وہ آیت یا حدیث جس میں
ایمان کی زیادتی کی بات آئی ہوئی ہے، وہ حدیث خود اس بات کی اور وہ آیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کمی بھی واقع ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشہور حدیث ہے، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ سب سے اعلیٰ شاخ کون سی ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اور سب سے ادنا شاخ کون سی ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ تو اللہ کے رسول نے ایمان کے اندر درجات بیان کیا، سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو ایمان کا ادنا درجہ کیا؟ اس نے عمل کیا۔ اور اگر کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو سب سے اعلیٰ اور افضل عمل اس نے کیا۔ تو ایمان کے تمام اعمال ایک درجے کے نہیں ہیں، ان کے اندر درجہ بندی ہے، تفاوت ہے، فرق مراتب ہے۔ ایک شخص اسے اچھی طرح محسوس بھی کرتا ہے۔ خود اپنے نفس کا جائزہ لے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میرا ایمان ہمیشہ ایک طرح ہے؟ کبھی ایک انسان اللہ رب العالمین کے خوف میں زار و قطار روتا ہے تنہائی میں، اس کا دل اتنا نرم ہو جاتا ہے، آخرت کو یاد کرتا ہے، قبر کی حالت کو یاد کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کسی درس میں ہوتا ہے، موت کو یاد کرتا ہے، تو دل اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ اپنی گناہوں کو لے کر، آخرت کو لے کر زار و قطار رونے لگتا ہے، جو کہ ایک عبادت بھی ہے۔ وہی بندہ جو ایک گناہ کو لے کر رو رہا ہوتا ہے، بسا اوقات اتنا جری ہو جاتا ہے کہ شیطان کے چکر میں پڑ کر اس سے بڑا گناہ پھر انجام بھی دے دیتا ہے۔ تو کیا دونوں صورتوں میں اس کے ایمان کی کیفیت ایک سا ہے؟ یہ کوئی قبول کر سکتا ہے؟ ایک بندہ جب گناہ کر رہا ہے، مثال کے طور پر ایک بندہ چوری کر رہا ہے اور دوسرے وقت اسی چوری کو لے کر وہ توبہ کر رہا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، توبہ کر رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے بہت بڑا جرم کر لیا، دونوں صورت اس کی ایک ہے، برابر ہے؟ کوئی بھی عقل مند اسے تسلیم نہیں کر سکتا۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہا کرتے تھے، صحابی رسول، کچھ دنوں سے اللہ کے رسول نے ان کو غائب پائے مجلس میں۔ پوچھا، حنظلہ کچھ دنوں سے دکھائی نہیں دے رہے، ذرا ان کے بارے میں پتہ کریں، کہاں ہے، کیا ہو گیا ان کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ان سے ملے، جا رہے تھے، راستے میں ملاقات ہو گئی۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تلاش رہے تھے، کافی دنوں سے آپ اللہ کے رسول کی مجلس میں حاضر نہیں ہوئے۔ اس سے ہمیں کیا ایک درس ملتا ہے کہ ہمارے درس میں اگر کوئی بھائی کبھی غائب ہو جائے تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اس بھائی کے بارے میں ہم خبر گیری کریں، کہاں چلے گئے، حاضر ہوئے تھے ماشاءاللہ، ان کے ساتھ کوئی مصیبت تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، اگر کوئی پریشانی نہیں ہے تو ان کو پھر دوبارہ لائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد کر رہے تھے، کافی دنوں سے آپ آئے نہیں مجلس میں، کیا وجہ ہے؟ جواب کیا دیتے ہیں؟ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو چکا ہے۔ سن کر تعجب کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے اتنے پیارے صحابی اور خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو چکا ہے، کہہ رہے ایسی بات آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں، جب اللہ کے رسول کی مجلس میں ہم ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں، جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے، تو ہماری دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ لیکن وہاں سے اٹھنے کے بعد جب اپنے گھر آتے ہیں، بال بچوں کے ساتھ ملتے ہیں، دنیا داری میں مشغول ہو جاتے ہیں، رزق کمانے کے چکر میں دنیا میں اترنا پڑتا ہے، تو دل کی کیفیت بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ تو وہاں اللہ کے رسول کی مجلس میں ایک دل کے ساتھ، یہاں اپنے گھر میں دوسرے دل کے ساتھ، تو یہ تو نفاقی ہے۔ انسان دل سے اگر گواہی نہ دے تو کیا ہوگا؟ منافق ہے۔ صرف زبان سے اقرار کرے اور دل سے گواہی نہ دے، تو انہوں نے اسے یہ سمجھا کہ ہمارے دل کی کیفیت اللہ کے رسول کی مجلس میں ایک اور گھر میں آنے کے بعد دوسری، تو جب دل کی کیفیت الگ الگ ہے تو یہ تو نفاق ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ نفاق ہے تب میں بھی منافق ہو چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس امت کے سب سے محبوب بندے اللہ کے رسول کے نزدیک، وہ خود اپنے بارے میں ڈر رہے کہیں میں بھی تو منافق نہیں ہو گیا ہوں، دونوں اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول
یہ ہمارے دل کی حالت ہے اور یہ اشکال ہمارے ذہن میں ہے. کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ ایک کیفیت پر رہے. ولیکن ساعۃ وساعۃ یا حنظلہ، یہ جو ایمان کی حرارت ہے یہ کبھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے اس کیفیت کو انسان پہنچتا ہے. اگر ہمیشہ تمہاری یہ کیفیت رہے تو فرشتے آ کر تمہارے بستروں میں، راستوں میں تم سے مسافہ کریں گے. اگر ہمیشہ تمہاری یہ کیفیت رہے، لیکن ہمیشہ تمہاری یہ کیفیت نہیں رہ سکتی. یہ حدیث ہمیں کس بات کا درس دیتی ہے؟ کہ دل کی حالت، ایک ایمان کی حالت انسان کی ہمیشہ ایک طرح نہیں رہتی. یہ چیز محسوس کی جانے والی ہے، ہر شخص اسے محسوس کرتا ہے. اب اگر کسی شخص نے کوئی گناہ کا کام کر لیا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایمان کے منافی ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نیکی کا کام کرے. اب کسی نے گناہ کا کام کر لیا تو ایمان کے منافی عمل کرنے کی وجہ سے ایمان پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ مرجیہ کا کہنا ہے کچھ فرق نہیں پڑتا. خوارج اور معتزلہ کا کیا کہنا ہے؟ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اسلام سے ہی خارج ہو گیا، آخرت میں کیا ہوگا؟ ہمیشہ جہنم میں. مرجیہ کو پوچھیں، کہتے ہیں جنت پکی ہے، گارنٹیڈ ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا. بیچ میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، تمام دلائل کو سامنے رکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اس گناہ کی وجہ سے ایمان کے اندر کمی ہوتی ہے، لیکن اتنی بھی کمی نہیں ہوتی کہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے اور اسے کافر ہم کہنے لگے. اسلام سے خارج نہیں ہوتا، گناہ کبیرہ کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا. وہ فاسق مسلمان رہتا ہے، وہ مسلمان رہتا ہے لیکن فاسق رہتا ہے. پھر توبہ کرے، جیسے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے، اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوھا. کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً نیکی کا کام کر لیا کرو، یہ نیکی اس گناہ کو ختم کر دے گی. قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. تو گناہ سرزد ہوا، اس میں ایمان کے اندر کمی آ گئی، پھر انسان نیکی کرے، ایمان کے اندر اضافہ ہو جائے گا. تو اس کمی کی وجہ سے ایک انسان فاسق ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہو سکتا. یہ اہل سنت والجماعت کا کہنا ہے. دنیا کے اندر اسے زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ اس کے ایمان میں کچھ کمی ہوئی ہے، یہ کامل الایمان شخص نہیں ہے بلکہ فاسق مسلمان ہے. بہت سارے مسلمان گناہ کرتے ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ کہا جائے گا کہ فاسق مسلمان ہے، لیکن اسے کافر نہیں کہا جائے گا جب تک کہ ایسے کسی باطل عقیدے کا اقرار نہ کر لے جو ایک انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، یا کوئی ایسا عمل نہ کرے جو اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے. مثلا کسی نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کے اوپر پیشاب کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ اس جرم کا مرتکب کیا ہوتا ہے؟ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کسی نے جادو کر لیا، جادو سیکھا، یہ اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے. چند ایسے اعمال ہیں اور عقائد ہیں جن اعمال و عقائد کی بنا پر ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. باقی جو گناہ کبیرہ ہے، ان گناہ کبیرہ کی وجہ سے ایک انسان فاسق ہوگا، کافر نہیں ہوگا. یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. دنیا کے اندر آخرت میں کیا ہوگا اس کا؟ کہتے ہیں کہ آخرت میں اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے، ارادے کے تحت ہے. اللہ رب العالمین چاہے تو اسے معاف کر دے اور ڈائریکٹ جنت میں داخل کرے، جیسے کہ بطاقہ والی حدیث میں ہے، لا الہ الا اللہ والے کارڈ والی حدیث، اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے. 99 رجسٹر تھے اس کے گناہوں کے، تو اللہ رب العالمین نے کلمہ توحید پر اس کی وفات ہونے کی وجہ سے تمام گناہوں کو معاف کر کے ڈائریکٹ جنت میں داخل کیا. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام گناہوں کو معاف کر کے ڈائریکٹ جنت میں بھی داخل کر سکتا ہے، اور چاہے تو اس کے گناہوں کے بقدر اسے سزا دے، جہنم میں داخل کرے. لیکن اگر سزا دے گا تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا، کبھی نہ کبھی اسے جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور یہ عین کتاب و سنت کے عقیدے کے مطابق ہے. یہ گمراہ فرقے دو الگ الگ انتہا پر
یہ بھی کتاب و سنت کی دلیلوں سے اپنے موقف کی تائید پیش کرتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اہل سنت والجماعت کے فہم کے مطابق ان دلیلوں کو نہیں سمجھتے، ذاتی فہم سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم بار بار کہتے ہیں کہ منہج سلف کے مطابق چلنا ضروری ہے، فہم سلف کے مطابق نصوص کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ذاتی فہم سے کوئی سمجھنے جائے گا تو اس کا بھی حشر وہی ہوگا جو ان گمراہ فرقوں کا ہوا۔ بظاہر اگر کوئی شخص سلف صالحین کے منہج سے واقف نہ ہو تو ان کی دلیلوں کو سن کر ایک بارگی کہے گا بات تو صحیح کہہ رہا ہے، اسے کہاں غلطی ہے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن اگر منہج سلف سے واقف ہوگا تو کہے گا کہ یہ فہم درست ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سلف صالحین کے فہم سے ٹکرا رہا ہے۔ لہذا فوراً اگر کسی کے پاس اصول ہو، منہج ہو، تو ان باطل عقائد سے اور گمراہیوں سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس منہج سلف نہ ہو تو ان ظاہری دلائل کے دھوکے میں پڑ کر کسی بھی باطل عقیدے کو قبول کر سکتا ہے۔ کہہ رہے ہیں آگے، وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لَا يُكَفِّرُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بِمُطْلَقِ الْمَعَاصِ وَالْكَبَائِرِ، کہ اہل سنت والجماعت ایک مسلمان شخص کو گناہ کی بنا پر اور کبیرہ گناہوں کی بنا پر، مطلق گناہوں کی بنا پر اسلام سے خارج نہیں کرتے، اس کی تکفیر نہیں کرتے، اسے کافر نہیں قرار دیتے۔ کما تفعلہ الخوارج، جیسے کہ خوارج کا طریقہ ہے کہ خوارج گناہ کبیرہ کی بنا پر ایک مسلمان کو کافر سمجھتے ہیں۔ بل الاخوۃ الایمانیۃ ثابتۃ مع المعاصی، بلکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ گناہ کے باوجود ایمانی اخوت ابھی بھی باقی ہے، اور اس کی دلیل قصاص والی آیت سے پیش کرتے ہیں شیخ الاسلام۔ کہتے ہیں فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، یہ اللہ رب العالمین نے آیت کس سیاق میں نازل کی ہے؟ قصاص کے سیاق میں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہا اللہ رب العالمین نے کہ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہے تو مقتول کے وارثین کے لیے جائز ہے کہ قاتل کو کیا کرے؟ قصاصاً قتل کرے، لیکن اگر معاف کر دیا تو یہ افضل ہے۔ اسی بارے میں فرما رہے ہیں فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، اگر اپنے بھائی کو معاف کر دے تو قاتل کو کیا کہا قرآن نے؟ اخیہ، اس کا بھائی ہے۔ تو قاتل کو قتل کے باوجود، قتل تو گناہ کبیرہ ہے نا، بلا شبہ قتل گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے باوجود قرآن اسے اب بھی ایمانی بھائی، اسلامی بھائی کہہ رہا ہے کہ اگر اپنے بھائی کو معاف کر دے یہ زیادہ بہتر ہے۔ قصاص لے، جائز ہے قصاص لینا، لیکن اگر اپنے بھائی کو اس نے معاف کر دیا تو یہ افضل ہے۔ تو قاتل کو قتل کا جرم کرنے کے باوجود بھی قرآن اسے ایمانی بھائی قرار دے رہا ہے، اسے اسلام سے خارج نہیں کہہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات میں کیا فرمایا؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مؤمنوں کے دو گروہ آپس میں جنگ کرنے لگے تو اللہ رب العالمین نے قتال کرنے والے ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو اور ایک دوسرے کو قتل کرے تو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ قتل کی بنا پر یہ کافر ہو گئے؟ بلکہ طائفتان من المؤمنین کہا اللہ رب العالمین نے کہ مؤمنوں کے دو گروہ اگر آپس میں قتال کرنے لگے تو ان کے درمیان تم صلح کرا دو، یہ حکم دیا۔ اور آخر میں کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوہ، کہ مؤمنین تمام کے تمام کیا ہے؟ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو قتال کے باوجود بھی، جنگ کے باوجود بھی، اپنے مسلمان بھائی کے خلاف تلوار اٹھانے کے باوجود بھی، جو کہ بالاتفاق گناہ کبیرہ ہے، انتہائی سنگین جرم ہے، اس کے باوجود بھی اسلام کا نام، ایمان کا نام اللہ رب العالمین نے اس سے نہیں چھین لیا، اور یہ نہیں کہا کہ اب تم سے ایمان کا نام، اسلام کا نام چھینا جا رہا ہے، اب تم مومن اور مسلمان نہیں رہے، تم کافر ہو چکے، یہ نہیں کہا، بلکہ اب بھی اسے
مؤمن کے گروہ میں سے شمار کیا گیا. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہا تو اسے کافر نہیں قرار دیا اللہ رب العالمین نے، مؤمنوں کے گروہ میں اس کا شمار کیا. یعنی وَلَا يَسْلِمُونَ الْفَاسِقَ الْمِلِّيَّ اسْمَ الْإِيمَانِ بِالْكُلِّيَّةِ وَلَا يُخَلِّدُونَهُ فِي النَّارِ كَمَا تَقُولُ الْمُعْتَزِلَةُ. کہتے ہیں کہ جس طرح معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ آخرت میں یہ سب کے سب کیا ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ایک اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا حامل شخص یہ عقیدہ نہیں رکھتا، بلکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ فاسق ہے، وہ مسلمان ہے لیکن فاسق ہے، اور اس سے کلی طور پر ایمان ختم نہیں ہو گیا ہے، اگر جہنم گیا تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. بل الفاسق يدخل في اسم الایمان، بلکہ یہ فاسق بھی ایمان کے اندر داخل ہوگا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا ہے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، وقد لا يدخل في اسم الایمان المطلق كما في قوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا. کہہ رہے ہیں کہ یہ کامل مؤمن نہیں ہوتا، لیکن مؤمن کا لفظ ابھی بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، ناقص مؤمن ہوتا ہے یا فاسق مؤمن ہوتا ہے، کامل مؤمن نہیں ہوتا. کامل مؤمن کسے کہا جائے گا؟ جو اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی میں مشغول رہتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہ کامل مؤمن ہے. لیکن کوئی شخص اگر گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس وجہ سے وہ فاسق مؤمن رہتا ہے، اور فاسق مؤمن کو بھی مؤمن ہی کہا جائے گا. جیسے کہ اگر کسی کے اوپر غلام آزاد کرنا ہو، بہت سارے اعمال ہیں جن گناہوں کا ارتکاب کرنے کا کفارہ اللہ نے کیا بیان کیا ہے کہ اسے ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا. جیسے اگر ماہ رمضان میں کوئی اپنی بیوی سے جمع کرے روزے کی حالت میں تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اسے غلام آزاد کرنا پڑے گا. اب یہ غلام آزاد جو کرے گا اس کے لیے کہا فتحریر رقبۃ مؤمنہ، جب وہ غلام آزاد کرے تو مؤمن غلام آزاد کرے. اس مؤمن غلام کے لیے شرط نہیں لگائی ہے کہ کامل الایمان ہو. اگر کوئی غلام ہے اور فاسق ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو کیا ایسے شخص کو اگر کوئی آزاد کر دے تو اسے کہا جائے گا کہ اس نے غلام آزاد کیا یا نہیں کہا جائے گا؟ اسے کہا جائے گا کہ غلام آزاد کر دیا. تو اس سے پتہ کیا چلا کہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے ایک شخص مؤمن رہتا ہے، کافر نہیں ہو جاتا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن الى آخر الحدیث. اس حدیث سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا استدلال کر رہے ہیں کہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کامل مؤمن نہیں ہوتا. اور اسی حدیث سے خوارج اور معتزلہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ وہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ابھی ہم نے خوارج کا اور معتزلہ کا عقیدہ آپ کے سامنے بیان کیا. گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ وہ اسلام سے خارج ہو گیا، کافر ہو گیا. اب دلیل پوچھیں گے آپ ان سے تو کہتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دلیل ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کیا دلیل آپ کے پاس میں صحیح بخاری اور مسلم کی پیش کریں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مؤمن نہیں ہوتا. جب مؤمن نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. خوارج کہتے ہیں جب مؤمن نہیں ہوتا تو کافر ہوتا ہے، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ ہم کافر تو نہیں کہہ سکتے لیکن مؤمن تو ضرور نہیں ہوتا، وہ ایمان سے نکل جاتا ہے. معتزلہ کا کیا کہنا ہے؟ ایمان سے نکل جاتا ہے. کافر ہو جاتا ہے کیا؟ نہیں، کافر بھی نہیں ہوتا. تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جب ایمان کے دائرے سے نکل بھی گیا اور کفر کے دائرے میں داخل بھی نہیں ہوا تو کیا ہوتا ہے پھر؟ تو کہہ رہے ہیں کہ منزلۃ بین المنزلتین رہی ہے، ایک کفر اور ایمان کے درمیان کا مرحلہ ہے. یہ نہ کافر نہ مؤمن، دونوں کے درمیان یہ لٹکا ہوا رہتا ہے معتزلہ کے نزدیک. اور خوارج کے نزدیک یہ مؤمن نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے. دونوں کس حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں؟ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. کہتے ہیں اللہ کے رسول نے صاف طور پر کہا ہے
کہ زنا کرنے والا مومن نہیں ہوتا، شراب پینے والا مومن نہیں ہوتا، چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، تو خود اللہ کے رسول نے اس سے گناہ کی بنا پر، چوری کی بنا پر، شراب کی بنا پر، زنا کی بنا پر ایمان کی نفی کی ہے. تو ہم بھی اگر نفی کرتے تو کیا حرج ہو گیا؟ جب اللہ کے رسول نے نفی کی تو ہم نفی کر رہے ہیں. بظاہر کوئی سنے گا ان کی دلیل کہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں بھائی، اللہ کے رسول نے واضح طور پر کہا ہے کہ مومن نہیں ہوتا، تو کہاں اس میں خلل ہے؟ اب مرجیہ سے آپ پوچھیں گے کہ ان کے پاس تو دلیل ہے ماشاءاللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے کہ زنا کرنے کی بنا پر، چوری کرنے کی بنا پر ایک شخص مومن نہیں ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے واضح طور پر کہا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی دلیل ہے. سنیں ہمارے پاس دلیل کیا ہے. کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک شخص جب کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے اور اسی کلمے پر اس کی وفات ہوتی ہے تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. ابو ذر غفاری صحابی رسول مجلس میں بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ یا رسول اللہ کے رسول اگر اس بندے نے زنا کیا ہو، چوری کیا ہو، تب بھی جنت میں داخل ہوگا؟ ابھی ہم نے جو حدیث سنی خوارج اور معتزلہ کی، اس میں کیا تھا؟ وہ مومن نہیں رہتا ہے. اور یہاں اللہ کے رسول اسی گناہ کے باوجود کیا جواب دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہاں اگر زنا کیا ہو، چوری کیا ہو، تب بھی جنت میں داخل ہوگا. ابو ذر غفاری دوبارہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول زنا کیا ہو، چوری کیا ہو، تب بھی جنت میں داخل ہوگا؟ اللہ کے رسول پھر کہتے ہیں کہ پھر بھی جنت کے اندر داخل ہوگا وہ. پھر تعجب سے پوچھتے ہیں تیسری مرتبہ اللہ کے رسول زنا کیا ہو، چوری کیا ہو، تب بھی جنت میں جائے گا وہ؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہاں زنا کیا ہو، چوری کیا ہو، تب بھی جنت میں جائے گا. ابو ذر اگر تمہیں ناگوار گزر رہا ہے نا، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے. تمہیں پسند آئے یا نہ آئے، اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کریں گے. وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ. ابو ذر غفاری اس مجلس سے نکل کے جب جا رہے تھے تو اس جملے کو دہرا رہے تھے وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، بار بار دہرا رہے تھے اس جملے کو کہ ابو ذر آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، اللہ رب العالمین زانی اور چور کو کلمے پر اگر اس کی وفات ہوئی ہے تو جنت میں داخل کرے گا. مرجیہ کہتے ہیں دیکھیں اس سے زیادہ صریح حدیث آپ کو کہاں ملے گی؟ اور ایک مرتبہ نہیں، تین مرتبہ اللہ کے رسول کو پوچھا گیا، اس کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوئی. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ زنا کرنا، چوری کرنا چونکہ انتہائی کبیرہ گناہ ہے، سب اسے کبیرہ گناہ مانتے ہیں، اس کے باوجود اس کے لیے جنت پکی ہے، ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا. تو ہم کیا کہیں گے؟ ایک ہی گناہ کی بنا پر ایک فرقے کا عقیدہ ہے کہ ہمیشہ جہنمی، اور دوسرے کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ کبھی جنت سے باہر جا ہی نہیں سکتا، اس کے لیے پکی ہے جنت، گارنٹی ہے. دونوں صحیح ہو سکتے ہیں؟ ممکن ہے؟ اللہ کے رسول نے یہی شریعت سکھائی تھی صحابہ اکرام کو؟ ممکن نہیں کہ دونوں صحیح ہو. تو یہی ہوتا ہے جب سلف صالحین کے فہم کو کوئی چھوڑتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے دونوں نے ان دونوں باطل فرقوں پر رد کرنے کے لیے کتاب الایمان نام کی ایک موٹی کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے شروع میں لکھی ہے اور دلائل کا انبار لگا دیا ہے. اور جانتے ہیں دونوں کتابیں انتہائی صحیح حدیثوں کے انتخاب کے لیے مشہور ہیں. جو سب سے اعلیٰ درجے کی صحیح حدیثیں ہیں وہ صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. ان دونوں باطل فرقوں پر رد کرنے کے لیے دلائل کا انبار لگا دیا امام بخاری نے اور امام مسلم نے. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں گمراہ فرقے امت مسلمہ کو کھا رہے تھے، اور اس زمانے سے لے کر آج تک جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ افکار ہمارے درمیان موجود ہے. کچھ لوگ انتہائی متساہل اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، کس لیے؟ بس کلمے کا اقرار کیا ہے، باقی دنوں رات دھجی اڑاتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. غیر مسلموں سے شادی کرنا کوئی ان کے نزدیک قباحت کی چیز نہیں، غیر مسلموں کے تہواروں میں شریک ہونا، بلکہ ان کے مورتیوں کے سامنے سجدہ کرنا، چڑھاوے چڑھانا، ان چیزوں کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. ابھی ایک کلپ سن رہا تھا ایک بہت ہی مشہور شخصیت کی، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں ہی اصل حقیقت میں
اوریجنل مسلمان ہوں. اس لیے کہ کچھ لوگ مجھے کافر کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے برخلاف میرے خلاف ریئیکٹ کرتے ہیں، اور میں بیچوں بیچ ہوں. چنانچہ میں اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا ہوں، کلمے کا اقرار بھی کرتا ہوں، اور مجھے گرو محسوس ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور میں نے اپنی بہن کی، بیٹی کی اور فلاں فلاں کی شادی غیر مسلموں سے کی ہوئی ہے. اس لیے مجھ سے زیادہ مسلمان، اصلی مسلمان کون ہو سکتا ہے؟ اس طرح کی فکر رکھنے والے وطن عزیز کے اندر ایک دو نہیں ہیں. یہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے جنرل لائن کا، اکثر و بیشتر اس لائن کے ساتھ جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، وہ دنوں رات مرے جاتے ہیں اپنے آپ کو سچا دیش بھکت ثابت کرنے کے لیے، اور قدم قدم پر اسلام کے اصول کی دھجیاں اڑاتے رہتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا رکشا بندھن نام کا ایک تہوار گزرا ہے. بہت سارے لوگوں نے کیا کیا، ان کی اپنی بہنیں رو رہی ہیں گھر میں، اور ان کا جائیداد ہڑپا ہوا ہے، اور میراث میں سے حصہ نہیں دے رہا ہے، اور دوسروں کی بہنوں کو جا کر راکھی بندھوا رہا ہے. ان چیزوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، ان چیزوں کو کہ یہ بھی کوئی گناہ کا کام ہے، اور شوق سے، فخر سے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. تو ایک انتہا تو وہ ہے جو اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ امت کے کبار علماء کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کافر ہیں، امام اور مؤذن بھی کافر ہے. ایک انتہا یہ ہے جو آج پائی جاتی ہے، اور دوسری انتہا ہم روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ کلمے کا اقرار کیا ہے اور مسلم گھرانے کے اندر پیدائش بھی ہوئی ہے، لہذا اب ہر گناہ کرنا ان کے لیے کھلی چھوٹ ہے، لائسنس مل گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں ہم اسلام سے نہیں نکل سکتے. تو یہ دونوں انتہا کیا ہے؟ گمراہی کی ہے. اس کے بیچ میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے الایمان قول و عمل ویزید وینقص، کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے، اس کے اندر کمی بھی ہوتی ہے، زیادتی بھی ہوتی ہے. اس لیے کہ انسان کو ہمیشہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور کبھی بھی کوئی گناہ کا کام سرزد ہو جائے فوراً توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. اس سب سے پہلا اس کا قدم ہونا چاہیے. اس کے بعد نیکی کے اعمال جتنے زیادہ کر سکتا ہو کرتا رہے، خصوصاً ایسے اعمال جو تنہائی کے ہوتے ہیں. جب دنیا کا کوئی بندہ آپ کو دیکھ نہیں رہا، آپ اپنے روم کے اندر بند ہیں، اس وقت اپنے آپ کو جانچنے کا سب سے اچھا موقع ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان کیسا ہے. اس وقت اگر ایک بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے روتا ہے، گر گراتا ہے، یا کسی ایسے علاقے میں کسی غریب و فقیر کی اور کسی بے سہارا کی مدد کرتا ہے جو اسے نہیں پہچانتا، اس کی مدد کرنے کی بنا پر اس کو شہرت ملے گی، لوگوں کے درمیان اس کا ایک اسٹیٹس بنے گا، اس کی کوئی امید نہیں. اگر ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے تو حقیقت میں کیا ہے؟ اس طرح کے اعمال کی وجہ سے ایمان کے اندر حد درجہ زیادتی ہوتی ہے. تو اگر کبھی کسی سے گناہ سرزد ہو بھی جائے، ایمان کی اس سے کمی ہوگی، لیکن فوراً وہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پہلے ہی اگلی پچھلی تمام گناہوں کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا تھا. صحابہ اکرام کے ہاتھوں میں جنت کا پروانہ تھا. ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے ایک دو موقعوں پر نہیں، بے شمار موقعوں پر جنت کی خوشخبری سنائی تھی. اس کے باوجود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ روتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین بس جو میں نے خصوصاً خلیفہ رہتے ہوئے عمل کیا ہے برابر سرابر کا معاملہ کر دے. جو مجھ سے کوتاہیاں سرزد ہوئی بس اس کا مواخذہ نہ کرے، اور کوئی اچھا کام اگر میں نے کیا ہے تو بس اس کا برابر برابر کر دے. مجھے کوئی نیکی نہیں چاہیے، اس کا کچھ بدلہ نہیں چاہیے مجھے اللہ رب العالمین سے، بس میری کوتاہی اس نیکی اگر کوئی کی ہے تو اس سے معاف ہو جائے، یہی بہت ہے میرے لیے. حالانکہ اللہ کے رسول نے ایک دو موقعوں پر نہیں، کتنی موقعوں پر انہیں جنت کی خوشخبری سنائی تھی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس موقع پر اگر وفات کے وقت، ایک دم عین وفات کے وقت، اس لوگوں کو خنجر مارا گیا تھا نا، جسم سے خون پورا بہہ گیا، عین وفات سے پہلے کہتے ہیں
کہ اس موقع پر اگر پوری دنیا کی دولت بھی میرے ہاتھوں میں ہوتی تب بھی میں جہنم سے نجات پانے کے لیے اسے خرچ کر دیتا۔ یہ کون ہے جن کے ہاتھوں میں اللہ کے رسول نے ایک دو مرتبہ نہیں بارہا موقع پر جنت کا پروانہ عطا کیا تھا، جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبرستان سے گزرتے تو زاروں قطار روتے تھے، حالانکہ اللہ کے رسول نے ایک دو موقعوں پر نہیں کئی بار ان کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ ہمیں سخت تعاون کی ضرورت ہے، کوئی ہے جو تعاون پیش کرے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا کہ اللہ کے رسول 100 اونٹ میں پیش کرتا ہوں، اور صرف اونٹ نہیں پورے ساز و سامان کے ساتھ۔ ایک مجاہد کو جن چیزوں کی ضرورت ہے تمام ساز و سامان کے ساتھ 100 اونٹ میری طرف سے۔ 100 اونٹ اگر کہیں آج کی تاریخ میں تو اسے آپ یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی شخص کہے کہ میں 100 BMW گاڑی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ ملے گا آج کوئی؟ کسی کو اللہ نے نوازا بھی ہو ملے گا اس طرح صدقہ کرنے والا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، اگر آج کے بعد عثمان ایک بھی عمل نہ کرے تب بھی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ان کے لیے جنت پکی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ تعاون کی ضرورت مزید ہمیں اور ہے، جتنی ضرورت ہے ابھی بھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور کہا کہ پھر اللہ کے رسول اور مزید 100 اونٹ مجھ سے لے لے ساز و سامان کے ساتھ۔ پھر اللہ کے رسول نے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی۔ پھر دیکھا کہ اور مزید تعاون کی ضرورت ہے، پھر اعلان کیا اللہ کے رسول نے، پھر عثمان غنی اٹھے اور پھر مزید 100 اونٹ دیے، 300 اونٹ ایک ہی مجلس کے اندر۔ اور اللہ کے رسول نے بار بار ان کو یہ جملہ کہا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، عثمان نے آج ایسا عمل کیا ہے کہ آج کے بعد ایک بھی عمل نہ کرے تبھی ان کے لیے جنت پکی ہے۔ اس کے باوجود ان کی حالت یہ تھی کہ کسی قبرستان سے گزرتے تو زاروں قطار روتے بلک بلک کر، دیکھنے والے اور ان کے ساتھ رہنے والوں کو یہاں تک کہ رقت آ جاتی اور پریشان ہو جاتے، کہتے کہ اتنا زیادہ آپ کیوں روتے ہیں جب بھی قبرستان سے گزر ہوتا ہے؟ تو کہتے کہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں سے گزر گئے تو آگے کے تمام مراحل آسان ہو جائیں گے، لیکن یہاں اگر پھنس گئے تو پھر آگے کے تمام مراحل میں ہمیں پھنسنا پڑے گا، اس لیے ہمیں اس منظر سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام تھے جو جنت کا پروانہ پانے کے باوجود بھی آخرت کو لے کر اس طرح فکر مند تھے۔ تو ہمیں کتنا ہونا چاہیے؟ اس لیے جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو ایک انسان کو بار بار کوشش کرنی چاہیے کہ وہ گناہ تلافی ہو جائے، اس کی وہ معاف ہو جائے، اللہ رب العالمین کے پاس جب پہنچے تو یہ گناہ باقی نہ رہے ہمارے رجسٹر میں۔ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے اور اس درس کو، اس مجلس کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔